ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہہ رہے نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرائے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں۔ اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا، وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا، وہ ایک بندے کو اس نے یہ راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے، اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کو سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تھا دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا، ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا، میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں جو جگہ دے، بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں، کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ کل ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔
अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फुप्पी को खिलाते थे। कहा फुप्पी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी। आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फुप्पी। कहा उससे छीनते थे तो फुप्पी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फुप्पी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहाँ शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। कहा मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली छाबी नहीं होती है, छाबी रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली छाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा छाबी लेके मांगती थी, रोती थी और बाज़ों का छाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा। अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नाम आए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। वो तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, मुराद कर देती है। उनको ये मैंने अमल दिया था और मैंने ये उसी एक साथी से पढ़वाया और एक यूं भी करते हैं, करे यूं हो गया। कौन साथ था उज़्बेक सफर में और कौन साथ था? ये थे। मैंने क्या अर्ज किया था कि ये 40 दफा जो है दे रहा हूं, इसकी तासीर क्या होगी? 40 लाख जितनी, 40 लाख की होगी। और जिसने यकीन किया वो बता रहा है कि कोई जिंदगी का खौफ है,
وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے میں کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا ایسے نہیں دوں. یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا وہ میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو اب پتا چلتا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور 2 قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. وہ وظیفہ یہ لے لے بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا، یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتے ہیں سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آؤ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے ہوتے ہیں. یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے تو برکت بڑی ملی. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائی، زرد متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو.